براہ راست دکھاتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے جلسے سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ سیاسی جلسوں میں بیٹھتے ہیں لوگ نیچے، فرش محمدی ہے، بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم علی زیدی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ، آج کی اس تقریب کے ہمارے میزبان ممبر قومی اسمبلی الحاج غوث بخش خان مہر، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ارباب غلام رحیم صاحب، ایم این ایز، ہمارے خیرپور سے بہت ہی محترم سابق ایم این اے سید کاظم علی شاہ صاحب، ایم این ایز، ہماری ایم پی اے خواتین جو کراچی سے تشریف لائی ہیں، سندھ کی تنظیم اور وزیر آباد لکی تعلقہ کے غیور با کردار اور با اصول باسیوں، السلام علیکم۔ یہاں سٹیج پر عارف خان مہر بھی تشریف فرما ہے، جو 2 مرتبہ آپ کی حمایت سے ضلع شکارپور کے ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں سٹیج پر شہریار خان مہر بھی موجود ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی، اور الحمدللہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونے کا سندھ اسمبلی میں ثبوت دیا ہے شہریار خان مہر نے۔ جب جابر کے سامنے بولنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تو شہریار خان مہر تمہارے حقوق کی لڑائی سندھ اسمبلی میں لڑتا ہے۔ بتاؤ وزیر آباد والوں، بتاؤ، ایک سنو میری بات، وزیر آباد والے بتاؤ، شہریار خان تمہارا مقدمہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ جیسے آج غوث بخش خان مہر نے اپنی دل کی باتیں کی اور سچی باتیں کی۔ اگر غوث بخش خان سچا نہ ہوتا تو اس ماحول میں یہ بار بار منتخب ہو سکتا تھا؟ لوگ کیوں اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ لوگ کیوں اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیانتدار ہے، سچا ہے، خدمت گزار ہے۔ مجھے غوث بخش خان نے اپنی تاریخی حوالہ کا اشارہ دیا کہ میرا 7 نسلوں سے اس شہر کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ میں اس تعلق کا غوث بخش خان اعتراف کرتا ہوں۔ میں وزیر آباد کے لوگوں، لکی کے لوگوں، میں یہ کہنے آیا ہوں، جس تعلق کا حوالہ غوث بخش خان نے دیا ہے تو میں بھی آج برملا کہہ رہا ہوں کہ تمہارے خاندان سے محبت میرے خون میں رچی ہے، اور انشاءاللہ جو تعلق کا رشتہ ہے، یہ جو محبت کا بندھن ہے، جو میں نے نہیں، میرے آباء و اجداد نے ایک عقیدت اور محبت کا جو رشتہ باندھا ہے، اس کی تجدید کے لیے میں آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوا ہوں۔ وزیر آباد کے لوگوں، آج
27 फरवरी है। मैं 2 पैगाम देना चाहता हूं। एक पैगाम नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं और दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है, आज से 3 साल पहले तुमने जारियत की और पाकिस्तान की सरहदों पर दाखिल होकर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक जागती कौम थी, एक खुददार वजीर आजम था। 26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया और अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। सुन लो, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम है जो तुम्हारी यलगार से घबराता नहीं है, उसके अंदर ईमान की कुव्वत है। सोचकर फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाना, क्योंकि यहां आज वो नहीं है जो तुम्हें साड़ियों के तोहफे पेश करें। और मेरा दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए है। सुना है कि वो आज कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, खुशी से आए और क्या कहने चले हैं कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। जरूर लो, जरूर लो, हम हिसाब देने के पाबंद हैं। आप हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। आप एहतसाब करें, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। लेकिन जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो, तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। बताओ, 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है, सदारत भी तुम्हारे पास थी, वजारत उज़्मा भी तुम्हारे पास थी, सिंध का वजीर आला भी तुम्हारा था, सिंध की कॉरपोरेशन भी तुम्हारे पास थी, सिंध का हर तालका तुम्हारे पास था। 15 साल से तुम गालिब, तुम हाकिम, और सिंध की हालत बदली कि ना बदली? क्या इस तसल्लुत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इंशाअल्लाह इमरान खान का हर सिपाही, हर कारकुन तुम्हारे शाना बशाना खड़ा होगा। यह है पैगाम, यह है पैगाम। आज 27 फरवरी को जब बिलावल रवाना हो रहा है, तो इमरान खान का एक कारकुन सिंध की धरती पर देने तुम्हें आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा मौका भी दिया, बड़ी इज्जत भी दी। मैं जब अपने आप को देखता हूं और उसके कर्म को देखता हूं, तो मुझे उसके फजल पर मैं उसका जितना हाथ बांध के शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं जिस घराने से हूं, उसका सबसे बड़ा जो मुझे समर मिल सकता था, वो इस दौर में मिला। क्या लोग समझते हैं? क्या एमएनए? नहीं, मैं पहले भी था एमएनए, मैं पहले भी था, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं एमएनए था। वजीर खारजा? नहीं, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं वजीर खारजा था।
جو تحریک انصاف کے تعلق سے جو مجھے ملا ہے نا ارباب صاحب، کیونکہ آپ دینی آدمی ہیں، یا آپ میری بات سمجھو گے، جو مجھے تحفہ ملا ہے عمران خان کی دوستی کا، وہ ہے روضہ رسول کی جالی کے اندر حاضری کا۔ اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا تحفہ نہ مجھے مل سکتا ہے، نہ مجھے اس سے بڑے تحفے کی حسرت ہے۔ وہ حجرہ اور میں گناہگار، یہ ہے سب سے بڑا جو مجھے اعزاز مل سکتا ہے۔ اور اگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے حبیب کا اور اس صحبت کا جس صحبت کے نتیجے میں مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی۔ لوگ جالی کو ہاتھ لگا نہیں سکتے اور ہم حضور کی چوکھٹ کو چھو کر آئے ہیں، اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے مجھے؟ تو میں، کیونکہ علی زیدی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ شکارپور میں لوگ شہر میں منتظر ہیں اور میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کند کوٹ بھی جانا ہے، جیکب آباد بھی پہنچنا ہے، تو میں اب صرف ان سے، سب سے نہیں، صرف ان سے جو خرچی کے بغیر یہاں بیٹھے ہیں، صرف ان سے بات کروں گا۔ جو خرچی والے ہیں وہ چپ رہے، پر ہے کوئی نہیں یہاں۔ میرے نعرے کا جواب وہ دے گا جس میں ایمان کی رمق زندہ ہے۔ تو آؤ، اگر دم ہم بیٹھ کے آؤ، اگر ایمان کی قوت ہے تو میرے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری۔ پاکستان، تحریک انصاف، عمران خان اور لکی کی عوام، سلامت رہو۔